السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، 150 سالہ جشن تاسیس جامعہ نظامیہ اور 107 سالہ عرس مقدس شہزادہ فاروق اعظم شیخ الاسلام الشاہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ضمن میں خصوصی نشریات اور خصوصی ان ویڈیو کلپس کے ذریعے سے شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تصانیف تحریرات میں جو علوم و فنون کے جو موتی ہیں وہ ان تک آپ کے پہنچانے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ مقاصد الاسلام حصہ ہشتم میں حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ ملک کی تفصیل، اس کی شرح میں قریباً 15 صفحات پر آپ نے مشتمل اس پر بحث فرمائی ہے، اور جو اس کی تشریح فرمائی ہے وہ واقعی ایمان کی تازگی کا بھی ذریعہ ہے اور روح کی بلندی کا بھی ذریعہ ہے اور یقیناً علم میں اضافے کا بھی ذریعہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں ملک بادشاہ کو کہتے ہیں جس کا تصرف اور حکم نافذ ہو، لوگ اپنے امن و آسائش میں اس کے محتاج ہوں۔ ہر چند ملک اور مالک دونوں کا اشتقاق میم لام کاف ہے، مگر ملک ملک والے یعنی بادشاہ کو کہیں گے اور مالک ملک والے کو۔ ملک میں جو خصوصیات ہیں وہ مالک میں نہیں ہیں، کیونکہ ملک کی اضافت صرف عقل والوں کی طرف ہوتی ہے اور مالک کی اضافت غیر ذوی العقول کی طرف بھی، چنانچہ مالک الدواب یعنی جانوروں کا مالک کہتے ہیں، ملک الدواب نہیں کہتے بلکہ ملک الناس کہیں گے۔ شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لفظ ملک یعنی بادشاہ کا ایک ذکر فرما کر آپ نے نفس ناطقہ کی سلطنت کی طرف جو آپ نے اس کی تشریح فرمائی ہے، جو اکثر آپ سنتے ہیں علماء کے بیانات میں کہ خدا کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں، انسان اگر اپنے اطراف و اکناف دیکھیں، بلکہ اگر خود انسان اپنے آپ میں اگر خدا کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا چاہے تو خود انسان کے اندر خدا کی قدرت کی کئی نشانیاں موجود ہیں۔ بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے صرف یہ نہیں کہا کہ نشانیاں موجود ہیں، بلکہ انسان کے اندر جو نظام چل رہا ہے قدرت کا، جو اللہ نے جو نظام قائم فرمایا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ خدا کی قدرت کیا ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نفس ناطقہ کی سلطنت، یہ آپ نے ایک سرخی بنائی ہے، اس کے تحت آپ نے ارشاد فرمایا حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس صفت کا اظہار فرمائیں، اس لیے تمدن کی بنیاد ڈالی گئی جس سے ہر ملک کے لیے ایک بادشاہ کی ضرورت ہوئی، چونکہ ہر فرد بشر میں بھی ایک مستقل سلطنت قائم ہے۔ توجہ فرمائیے کہ ہر فرد بشر میں بھی اس کے اندر ایک مستقل سلطنت قائم ہے، اس لیے اس سلطنت کا بھی ایک بادشاہ مقرر فرمایا جس کا نام نفس ناطقہ ہے۔ نفس ناطقہ، اس سلطنت کے بادشاہ کا نام نفس ناطقہ ہے، اور اس کے 2 وزیر مقرر کیے، ایک وزیر خارجیہ، دوسرا وزیر داخلیہ۔ وزیر خارجیہ عقل ہے جس کا مقام اجلاس دماغ ہے، سبحان اللہ۔ حصہ مشترک جس کو یونانی میں نبطائیسہ یعنی لوح نفس کہتے ہیں، گویا یہ بارگاہ سلطانی ہے، یہاں دول خارجیہ کے اخبار و کیفیات پیش ہوا کرتے ہیں۔ دول خارجیہ سے مراد دوسرے اشخاص و اشیاء ہیں، کیونکہ ہر فرد انسان وغیرہ میں ایک خاص سلطنت ہے، ایک خاص سلطنت جس کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ باصرہ کا کام ہے کہ دول خارجیہ کے نقشے اور فوٹو پیش کر دیا کرے تاکہ سلطنت کو صدمہ پہنچانے والی چیزوں سے حفاظت اور مفید چیزوں کے حاصل کرنے کی فکر کی جائے۔ دیکھیے، جب بصارت عرض کرتی ہے کوئی درندہ وغیرہ حملہ کرنے کو ہے تو اس سے حفاظت کا سامان کیا جاتا ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے کہ سامنے کوئی خونخوار جانور ہے تو یہ اس کو پتہ کیسے چل رہا ہے؟ آنکھ کے ذریعے سے،
نظر کے ذریعے سے، تو بصارت یہ چیزیں انسان تک پہنچا دیتی ہے تو فوراً انسان اس سے حفاظت کا سامان کر لیتا ہے۔ اور مفید سلطنت کوئی چیز ہو، مثلا عمدہ غذا وغیرہ کے متعلق عرض کر دے تو پھر اس کو سلطنت میں پہنچانے کی تدبیر کی جاتی ہے۔ مطلب کیا کہ کوئی انسان فائدے کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو حاصل بھی کرتا ہے، اس کو تناول بھی فرماتا ہے، پھر اس کو اپنے اندر بھی داخل فرماتا ہے۔ نفس ناطقہ کی سلطنت کی جو مفید اشیاء ہیں پھر انسان اس کو اپنے اندر داخل کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نظام جو اندر کا ہے، اس کے اندر ڈاک خانے کا بھی نظام اللہ نے رکھا ہے انسان کے اندر۔ ڈاک خانے کا نظام یہ کیا ہے؟ ڈاک خانے کی خدمت سامعہ سے متعلق ہے، جو دور دور کی خبریں پیش کرتا رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فلاں مقام میں تعاون وغیرہ امراض ہیں جو مضر سلطنت ہے، اور فلاں مقام میں مفید سلطنت چیزیں ملتی ہیں، تو بہرحال حصے مشترک میں باصرہ جتنے فوٹو پیش کرتا ہے، ان سب کا محافظ دفتر خیال ہے، جس کو مصورہ کہتے ہیں، یہ اس غرض سے محفوظ رکھے جاتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ان سے ضرورتیں متعلق ہوتی رہتی ہیں۔ اگر یہ دفتر درہم برہم ہو جائے تو پھر ریاست میں اندھیر ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ حضرت سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں، یہ تو حال تھا وزارت داخلیہ سے متعلق جو چیزوں کو شیخ الاسلام نے بیان فرمایا ہے، وزارت خارجیہ سے متعلق اس کے کچھ چیزوں کو آپ نے سماعت فرمایا۔ اب وزارت خارجیہ کا حال سنیے، کہ تھوڑا حال سماعت فرما لیجئے کہ نفس ناطقہ کا دوسرا وزیر قوت شہویہ ہے، جس سے اس سلطنت کے اندرونی کام متعلق ہے۔ اس سلطنت کے بہت سارے اضلاع ہیں، تعلقات ہیں۔ اندازہ کریے کہ یہ اضلاع، تعلقات، یہ دنیا کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام انسان کے اندر جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو کس انداز سے بیان فرما رہے ہیں کہ خود اس کے اندر اضلاع بھی ہے، تعلقات بھی ہیں۔ مثلا دیکھیے، جگر ہے، دل، دماغ، گوشت، پوست، اس کے اعضاء، گردے، ہڈی، جھلیاں وغیرہ، ہر ایک کی طبیعت خاص قسم کی ہے، اور وہاں کا وہی مقامی افسر تعلق دار ہے۔ کسی ضلع میں کوئی مخالفت پیدا ہو جائے تو وہاں سے اس کو دفع کر دیتا ہے۔ مثلا معدے میں کوئی ایسی چیز آ جائے، معدے میں اگر کوئی ایسی چیز آ جائے جو نقصان دہ ہو، مضر ہو، تو مقامی افسر یعنی طبیعت فوراً قے یا اسہال کے ذریعے سے اس کو نکال دیتی ہے۔ صیغہ کوتوالی بھی اسی سے متعلق ہے، اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ شہوت یعنی خواہش کے روبرو پیش کرتی ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہو وہ شہوت کے روبرو کیا جاتا ہے، خواہش کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ پھر وہ اس کا انتظام کر دیتی ہے۔ مثلا پانی کی ضرورت ہو تو اس کی خواہش یعنی پیاس نفس ناطقہ کے حکم سے پانی وہاں پہنچا دیتی ہے۔ علی ھذا القیاس غذا اور مقویات اور ادویہ وغیرہ حسب ضرورت ہر مقام میں پہنچاتی رہتی ہے۔ اس سلطنت میں بہت سے محکمے قائم ہیں، میں اس کی تفصیل شیخ الاسلام نے لکھا، میں صرف ان محکموں کے نام دے رہا ہوں چونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے۔ جیسے شیخ الاسلام نے لکھا کہ انسان کے اندرونی نظام کے اندر جو محکمے قائم ہیں، جیسے محکمہ تفتیش ہے۔ یہ کیا تفتیش ہے؟ کہ انسان جو چیزیں کھاتا پیتا ہے تو اس کو جانچ پڑتال کے بعد اس کو استعمال کرتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، جب اس کو اچھا لگے تو اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ جو جانچ پڑتال کے بعد انسان کھاتا پیتا ہے، تو یہ محکمہ تفتیش ہے۔ پھر محکمہ افزائش ہے، افزائش و توفیر، محکمہ فراہمی اشیاء یحتاج۔ پھر اسی طریقے سے تعمیرات عامہ۔ تعمیرات عامہ کیا ہے؟ یہ تعمیرات عامہ انسان کے جو عضلات مضبوط ہوتے ہیں، اس کا جسم قوی ہوتا ہے، جسم بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، یہ سارے معاملات محکمہ تعمیرات عامہ کے تحت ہوا کرتے ہیں۔ تعمیرات عامہ آپ نے سنا۔ اسی طریقے سے محکمہ صفائی ہے۔ محکمہ صفائی میں کیا چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اندر جو نظام ہے، رگوں کا نظام ہے، جو خون جو دوڑتا ہے، اور جس طریقے سے وہ دوڑتا ہے خون، جس طریقے سے جو ہے بعض ایسی نالیاں ہیں جس میں خون صاف کیا جاتا ہے، یہ ایک نظام قدرت ہے، تو اس کے ذریعے سے جو ہے میل کچیل فضلات دفع کر کے پھر وہ اس کو صاف صفائی کر کے پھر اس کو پھر پہنچا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے محکمہ افزائش نسل ہے۔ پھر اسی طریقے سے بہت سارے چیزیں شیخ الاسلام امام انبا اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا۔ مقصد کیا تھا کہ نفس ناطقہ کی سلطنت، یہ جو سلطنت ہے، یہ سلطنت بھی دنیا کی سلطنتوں کی ہی طرح ہے، لیکن
بادشاہوں کی سلطنت اور نفس ناطقہ کی سلطنت میں یہ فرق ضرور ہے کہ دنیا کے بادشاہ کے حکم نافذ ہونے میں بڑی بڑی دقتیں پیش آتی ہیں، یہاں تک کہ روب قائم رکھنے کے لیے اس کے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کو پھانسی تک دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس پر بھی اس کا کوئی حکم بڑی تیزی سے کبھی نافذ نہیں ہو سکتا، جیسے نفس ناطقہ کا حکم جس تیزی سے نافذ ہوتا ہے دنیا کے بادشاہ کا حکم اتنی تیزی سے نافذ نہیں ہوتا۔ دیکھیے، جب کوئی موذی مفسد سلطنت کی اطلاع باصرہ دیتا ہے، یعنی آنکھوں کے ذریعے سے خبر ملتی ہے، تو پہلے متعلقہ دفتروں میں تلاش ہوتی ہے کہ اس قسم کے مفسد پرداز کی عرض و معروض کبھی ہوئی تھی یا نہیں۔ اگر نہیں ہوئی تھی تو واہمہ فوراً جانچ کر کے عرض کر دیتا ہے کہ وہ مثلاً قابل قتل ہے، اور یہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر فوجی افسروں کو حکم نافذ ہوتا ہے، چنانچہ وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو مثال ابھی دیکھیے، اور اگر اس کی اور آسانی سے مثال دیکھیں تو فرماتا ہے شیخ الاسلام، دیکھیے کہ نفس ناطقہ کی سلطنت کے حکم کتنی تیزی سے نافذ ہوتے ہیں کہ ادھر بچھو دکھائی پڑتا ہے، فوراً نفس ناطقہ حکم دے دیتا ہے، اور جیسے ہی بچھو نظر آیا انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جان کے لیے نقصان دہ ہے، فوراً اس کو انسان کیا کرتا ہے، مار دیتا ہے، ختم کر دیتا۔ ادھر بچھو دکھائی پڑا، ادھر اس پر جوتا پڑا۔ ابتدائی کارروائی سے نظام حکم بلکہ تعمیل حکم یعنی قتل تک 1 سیکنڈ کا عرصہ بھی نہیں لگتا۔ یہ نفس ناطقہ کی سلطنت کی تیز رفتاری کا حال ہے۔ حاضرین کرام، شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ نفس ناطقہ کی سلطنت کے نظام میں بالکل میں انتہائی اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ دیکھیے کہ اب جب یہ سب کچھ پہلے سے اللہ رب کریم نے مقرر فرما دیا، اب رہی یہ بات کہ بغیر امر تکوینی کے مقصود حاصل نہیں ہوتا، تو انبیاء اکرام کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس سوال کا حق کسی کو نہیں ہے کہ خالق مختار ہے، خالق مختار ہے، جو چاہے کرے، بندے کا کام اطاعت ہے۔ اگر وہ ہو سکے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آثار کچھ اچھے ہیں اور امید بخشائش ہے، ورنہ آثار ٹھیک نہیں ہے۔ جب قیامت میں آنکھیں کھل جائیں گی اس وقت خدا کی حجت قائم ہو جائے گی، کیونکہ وہ ملک الناس ہے، اپنی سلطنت میں جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ نفس ناطقہ کی سلطنت کی مثال کیوں دے گئی کہ نفس ناطقہ، اس کا اثر دیکھیں آپ کہ نفس ناطقہ داڑھی بلکہ کسی مصلحت سے ہاتھ پاؤں تک کٹوا دیتا ہے، اور کوئی نفس سے پوچھ نہیں سکتا کہ داڑھی نہیں پوچھ سکتی میرا قصور کیا ہے، ہاتھ نہیں پوچھ سکتا میرا قصور کیا ہے۔ نفس ناطقہ جب جو چاہے کروا سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اسی طرح خدا تبارک و تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ جس طرح اس کی مصلحت مقتضی ہوتی ہے وہ اپنی مصلحت کو عمل میں لاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو تحریرات جو آپ کے گوشے گزار کی گئی، یہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لفظ ملک کے تشریح کے ذریعے سے خدا کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، اور خدا کے سلطنت کے تصرفات، اس کی عظمت، اس کی جلالت اور اس کی شان کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سید شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان علم سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔